بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یورپ میں جب بھی کوئی ایسا گھناؤنا واقعہ ہوتا ہے کہ شرپسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے کوئی گستاخی کرتے ہیں، ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کی کتابوں میں جو مواد لکھا گیا اور موجود ہے، اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو کبھی بھی ان لوگوں کو گستاخی کا موقع نہیں ملے گا۔ یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے کوئی ایسی بات کہتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری کتابوں میں یہ ذخیرہ، یہ مواد پہلے سے موجود ہے۔ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے لیے بحیثیت مسلمان یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب قرآن مجید محفوظ ہے، اور قیامت تک قرآن مجید ہر طرح کی تحریف اور تبدیلی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے۔ یعنی براہ راست اللہ کی ذات قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ اس کے علاوہ جو مواد اور جو کچھ کتابوں میں موجود ہے، اس کے لیے ایک اصول، ایک ضابطہ اور ایک قاعدہ بھی موجود ہے۔ یعنی اگر احادیث کی کتب میں یا روایات میں کوئی ہمیں ایسے واقعہ، کوئی ایسی بات ہمیں ملتی ہے تو محدثین نے اس کے پرکھنے کے لیے، تنقیح کے لیے اور جانچنے کے لیے اصول اور ضوابط بھی قائم کر دیے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ راوی پر بھی پوری جرح کی جاتی ہے کہ اس راوی کا سٹیٹس، اس کا لیول اور اس کا درجہ کیا ہے، آیا کہ اس سے نقل کردہ روایت کو قبول بھی کیا جانا چاہیے یا قبول نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بائبل، اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت داؤد اور دیگر پیغمبروں کے حوالے سے موجود ہیں، اور وہ واقعات اور وہ باتیں سب قابل اعتراض ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے علاوہ جو کچھ بھی آج تک امت مسلمہ کے پاس موجود ہے، اس کی حیثیت ایک تاریخ کی حیثیت ہے، اور تاریخ میں رطب و یابس، صحیح اور غلط سب کچھ موجود ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو کچھ بھی تاریخ کی کتب میں یا روایات میں بیان کر دیا گیا وہ سب کچھ صحیح ہے۔ اس کو پرکھنے اور اس کو جانچنے کا ایک معیار ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ اعتراض کرنے کے بجائے کہ چونکہ مسلمانوں کی کتابوں میں یہ سب کچھ موجود ہے، وہاں سے وہ یہ سارا مواد لیتے ہیں، یہ بات میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو اس وقت دیگر مذاہب بھی دنیا پہ موجود تھے، اور لوگ ان مذاہب کے عقیدت مند بھی تھے اور اس کو ماننے والے بھی تھے، لیکن اسلام کے آتے ہی اسلام اتنی تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیلا کہ جہاں اسلام کے دوست پیدا ہوئے، وہاں پر اسلام کے دشمن اور اسلام سے بغض اور کینہ رکھنے والے بھی پیدا ہوئے، اور انہوں نے بہت کچھ اپنی طرف سے اس بغض اور کینہ اور حسد کی وجہ سے بہت کچھ شامل کر دیا۔ اب وہ سب کچھ جو شامل کر دیا وہ ہمارے لیے مستند نہیں ہے، ہمارے پاس ان کو پرکھنے کا اور دیکھنے کا ایک طریقہ موجود ہے، اور یہ توقع اور یہ امید رکھنا کہ جو کچھ بھی مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہے اس کو نکال باہر کر دیا جائے تاکہ دشمنوں کو موقع نہ ملے کہ وہ اسلام پر اعتراض کر سکیں، تو یہ بات اتنی سنجیدہ نہیں ہے کہ اس پر عمل ممکن ہو سکے۔ اس لیے کہ جو کچھ کتابوں میں موجود ہے وہ موجود رہے گا، اور سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط یہ ہمیشہ کتابوں میں موجود رہتا ہے، لیکن اہل علم کا اصل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط سے، اور جو بات استناد اور صحت کے معیار پہ پوری نہیں اترتی اس سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ یہ ایک علمی رویہ ہے اور ایک علمی انداز ہے۔ اس لیے کسی غیر مسلم یا کسی شخص کی گستاخی پر یا اس کی ایسے گھناؤنا غلطی پر اور اقدام پر یہ کہہ دینا کہ چونکہ یہ مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہے تو لہٰذا
سب سے پہلے تو اس مواد کو ہم ختم کریں تو پھر ہی دوسروں کو کچھ کہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس پر عمل ناممکن بلکہ محال ہے۔ اصل طریقہ یہی ہے کہ اپنے علمی معیار کو بہتر کیا جائے اور لوگوں تک صحیح بات کو پہنچایا جائے، اس لیے کہ تاریخ میں جہاں بہت کچھ صحیح ہے وہاں بہت کچھ غلط بھی ہے، تو اس لیے جو مثبت ہے، تعمیری ہے، جو صحیح ہے، جو بہتر ہے، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ باقی مخالفین، حسد کرنے والے اور دشمنی کا راستہ اختیار کرنے والے ہمیشہ غلط باتیں اور موضوع اور من گھڑت باتیں مذہب کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں اور مذہب کی اعلیٰ شخصیات کی طرف بھی منسوب کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ہمارا ایک سنجیدہ رویہ، معتدل رویہ اور غیر جانبدارانہ رویہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو قبول کریں جو بات سند کے معیار پر اور صحت کے معیار پر پورا اترتی ہے، اور جو بات اس معیار پر پورا نہیں ہے تو ہم اس بات کو رد کرتے ہیں اور اس بات کو ہرگز قبول نہیں کرتے۔